غم شبیر میں یہ سارا جہاں روتا ہے، غم شبیر میں یہ سارا جہاں روتا ہے، غم شبیر۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ صلوات عزیزان محترم، میں آپ تمام سننے والوں کا شکر گزار ہوں کہ ایک میرے لیے موقع آپ نے فراہم کیا کہ اپنے معروضات کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ یہ 10 روز پر محیط آپ کی مصروفیت ہوگی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس حد تک بھی آپ شرکت فرما سکیں اور وقت کی پابندی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، تو اس میں اطمینان یہ ہوگا کہ ہم ایک معین وقت پر اس سلسلے کو شروع کریں گے اور معین وقت ہی پر اس کو ختم کر دیں گے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام احباب کا کہ جنہوں نے اس برنامے کو تشکیل دیا۔ میں شکر گزار ہوں اپنے ان سننے والوں کا کہ جو ایک مرتبہ پھر اس محفل میں آ کر میرے لیے کم از کم باعث ہمت افزائی ہو رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ ایام، خاص طور پر یہ 10 دن بڑے اہم 10 دن، اس لیے نہیں کہ ان کا تعلق محرم سے، یا اس لیے نہیں کہ یہ کوئی ہماری رسم عزاداری کی ایک صورت ہے، بلکہ ہم اس صورت عزاداری کو عبادت کی منزل پر جانتے ہیں، اس لیے کہ ایک ساعت کا تفکر عبادت ہے۔ آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں، دہرانے کی میں نہیں سمجھتا کوئی ضرورت ہے۔ یعنی اگر صحیح معنی میں تفکر کیا جائے اور وہ ساعت واحد ہی پر مشتمل کیوں نہ ہو، تو وہ مرتبے میں عبادت چاہے کہ آپ کو 10 دن ملیں گے، نہ صرف یہ کہ 10 دن آپ کو یہ ملیں گے، بلکہ پہلی محرم سے آپ نے اس سلسلے کو قائم رکھا ہوگا اور اس کو انتہا تک بھی آپ لے جائیں گے۔ لیکن
کہ جو ذمہ داری مجھے ملی ہے، میں اس ذمہ داری کے حوالے سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہی ہیں کہ مجلس میں ایک ایسے تفکر کو قائم کیا جائے جو تذکر کی صورت اختیار کر لے، اور یہی ایک ایسی صورت ہے کہ جو آپ کو آپ کی اصل سے نزدیک کر دے گی۔ اس سلسلے میں ایک آپ کی خدمت میں معروضہ آغاز ہی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں معلوم کتنوں کی نگاہ ہے، لیکن کم از کم میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ اس پر آپ بھی غور کریں۔ دیکھیے 2013 عیسوی تمام ہو رہا ہے، اور سن و سال پر نظر رکھنے والے احباب ان کو یہ جاننا چاہیے کہ 1300 سال عیسوی اعتبار سے مکمل ہوئے ہیں شہادت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ عیسوی اعتبار سے 713 عیسوی اور یہ ہے 2013 عیسوی، تو خود ہمارے لیے ایک محل فکر ہے، خود ہمارے لیے ایک موقع فکر ہے، خود ہمارے لیے ایک اساس فکر ہے۔ یعنی اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ بعد واقع کربلا وہ کون سی ہستی ہے کہ جس نے اموی سلطنت کو تنہا جھیلا ہے، وہ کون سی ہستی ہے کہ جس نے طاغوتی قوتوں سے تنہا مقابلہ کیا ہے، وہ کون سی ہستی ہے کہ جس نے مخالفین کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بتایا کہ حق اسے کہتے ہیں۔ کوئی آپ کو اور نظر نہیں آئے گا، اور آپ اس ہستی کو یہ کہہ کر یاد کرتے ہیں کہ آپ کے بیمار امام، آپ کے لاچار امام، آپ کے لاغر امام، اور نہیں معلوم کیا کچھ۔ محسوس یہ ہونے لگا ہے کہ ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہو گیا کہ جو اس امام کی قوتوں سے واقف ہی نہیں۔ یعنی کیفیت یہ ہے کہ اگر مرثیے میں یا رسا میں یا کسی سوز و سلام میں اگر اس انداز سے اس امام کی بابت گفتگو کی گئی تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے بیشتر سننے والوں نے یہ طے کر لیا کہ حقیقت میں کمزور امام۔ اب ان کو معلوم ہی نہیں کہ قوت کسے کہتے ہیں، طاقت کسے کہتے ہیں، ضعف کسے کہتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ چیزیں ہمارے یہ سمجھیے کہ پیش نظر نہیں رہتی، لیکن میں نے ان تقاریر کے لیے مناسب یہ سمجھا ہے کہ اپنے سننے والوں کو، ظاہر ہے کہ میں آپ سے بخوبی واقف ہوں اور آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتا ہوں، تبھی ظاہر میں آتا ہوں کہ ہم کم از کم ان 10 دنوں میں یہ طے کریں کہ یہ ہے کون۔ کم از کم ہم یہ جانیں کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے یہ کوئی درسی صورت بھی نہیں ہوگی کہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں کوئی درس دینے کے لیے آیا ہوں، نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ میں تو صرف آپ کی توجہات کو آمادہ کر رہا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ کہ آپ نے پڑھا ہے کم از کم اسی کی روشنی میں آپ خود طے کریں 10 دنوں کے بعد کہ اس ہستی کا مقام کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا عالم کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ گفتار کو ایک عنوان کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اچھے مقررین کا یہ طریقہ بھی رہا ہے کہ وہ سمت دیتے ہیں گفتگو کو، ایک رخ دیتے ہیں گفتگو کو۔ میں تو ظاہر ہے کہ مقتدی ہوں،
میں تو خود طالب علم ہوں، مگر میں نے سیکھا یہ سلیقہ ہے اپنے بزرگوں سے کہ جب تک آپ عنوان میں اپنے آپ کو نہ کس لیں اس وقت تک فکر مربوط قائم نہیں ہو سکتی. لہذا میں نے ایک عنوان کو قائم کیا ہے، اس عنوان کو آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. ان 10 تقاریر کے لیے ہمارا عنوان رہے گا آدم آل محمد. یہ نہ اصطلاح میری وضع کردہ ہے، نہ یہ لقب میرا عطا کردہ ہے، یہ تو جو حقیقتوں سے واقف ہے اس ہستی کی وہ خود بتلائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. عنوان آپ کے پیش نظر رہے اور آپ اس پر سوچیں گے. وعدہ یہ کیجئے کہ عنوان پر پہلے سوچئے آدم آل محمد. ظاہر ہے ایسا تو نہیں کہ آپ آدم سے واقف نہیں، ایسا تو نہیں کہ آپ لفظ آل سے واقف نہیں، ایسا تو نہیں کہ آپ محمد اس میں محمد سے واقف نہیں. تو میں نے تو ظاہر آدم آل محمد کہا ہے. اور وہ ہستی جس کو سید الساجدین کہا گیا، وہ ہستی جسے زین العابدین کہا گیا، وہ ہستی جسے ابن خیرتین کہا گیا، وہ ہستی جسے ذو صفنات کہا گیا، اس کو ایک مقام پر آدم آل محمد بھی کہا جاتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ ظاہر ہے کوئی احترام اور کسی خاص اہتمام کے نتیجے میں نہیں، بلکہ جو کیفیت آدم رہی ہے جب زمین معرض وجود میں آئی ہے، بعین ہی وہی کیفیت ہے امام چہارم کی. یعنی کچھ نہیں تھا مگر سب کچھ تھا، کچھ نہیں تھا مگر سب کچھ تھا، اور وہی بہتر جانتا تھا کہ کیا تھا. یہ میں دیکھیے ابتدائی تقریر ہے، آپ کی سماعت پر بار نہیں بننا ہے، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ بہت ہی ہم اطمینان سے اس سفر میں آگے بڑھیں. گفتگو ہماری 50-55 منٹ، حد اقل یوں سمجھیے کہ 60 منٹ، اس سے زیادہ نہیں. میرا طریقہ بھی نہیں ہے یہ. میں خود گھبراتا ہوں کہ جہاں کلام طولانی ہو جائے وہاں پر میں اگر آپ کی توجہات کو ذرا سا مبذول کروں. عنوان آپ کو یاد رہے گا آدم آل محمد. یہ براہ راست لقب ہے یہ امام چہارم کا. اب ہم ظاہر کہ اپنی گفتگو میں قرآن سے استنباط کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے. یہ دنیا کو بتائیے، کبھی نکلیں اپنے احباب کو بتائیے، اپنے جاننے والوں کو بتائیے، ہمارے وہ بھائی جو دین میں ہمارے ساتھ ہیں، مگر ذرا سے یعنی ایک صورت ہے کہ جہاں انہوں نے ایک اور راستہ اختیار کیا ہے، ہم نے ایک اور راستہ اختیار کیا. ملنے والے سبھی ایک گھاٹ پر ہیں، الگ ہونے والا کوئی بھی نہیں. تو ان سے بھی کہیے کہ ہم جب کبھی ان مجالس کا برنامہ معین کرتے ہیں تو ہمارا بولنے والا بڑی ذمہ داری سے قرآن پر اپنی فکر کا مدار قائم کرتا ہے. یا کہیں بتائیے، اس لیے کہ اب بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فقط اس غلط فہمی مبتلا ہیں کہ معلوم نہیں کیوں روتے ہیں، معلوم نہیں کیوں ماتم کرتے ہیں، معلوم نہیں اپنے آپ کو کیوں پیٹتے ہیں، معلوم نہیں کہ یہ کس کا تذکرہ کرتے ہیں. ان کو بنیادی بات ہی بتائیے کہ خطبے کے بعد ایک آیت ہے جس کو قرآن سے لیا جاتا ہے، وہی قرآن جو ہمارا ہے، آپ کا ہے، وہی قرآن. اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہے. میں نے بھی ایک کوشش کی ہے اور ظاہر ہے کہ ہم اپنی کوششوں میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. کلام مجید کا ایک سورہ ہے سورہ زمر، 39واں 39th چیپٹر. انگریزی میں کوئی اور ترجمہ اس کا نہیں ہوا، بلکہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہمارے پاس میر احمد علی کا ترجمہ میرے پیش نظر ہے، عبداللہ یوسف علی کا ترجمہ میرے پیش نظر ہے، اور دیگر تراجم میرے پیش نظر ہیں. سبوں نے کہا ہے کہ اس کو کوئی اور ترجمے کی شکل نہیں دی جا سکتی لفظ زمر کو، سوائے اس کے کہ کہا جائے گروپس، جس کو آپ اردو میں کیا کہیں گے، گروہ. حالانکہ ایک اور لفظ ہے
آپ کے پاس لغت میں ٹولی، مگر میں اس لفظ کو مناسب نہیں سمجھتا. گروہ، ظاہر عزائم کے ساتھ گروہ، مقاصد کے ساتھ گروہ، اور ایسی صورت اور ایسی کیفیت والا یہ لفظ ہے کہ جہاں پر ایک اجتماع کی صورت آپ تک پہنچتی ہے. گروہ، زمر، 39واں سورہ ہے، 39 چیپٹر ہے، مکی سورہ ہے. یہ اگر آپ اس کی تقسیم کر دیں گے مدنی اور مکی سوروں میں تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ سورہ وہ ہے جو مکے کی زندگی میں نازل ہوا، اور اتنا اہم سورہ ہے. اٹھا کے دیکھیے، تفہیم قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، تفسیر نمونہ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے. اتنا اہم سورہ ہے کہ اس نے آپ کو آپ کے معبود سے اس حد تک قریب کیا کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس کی بارگاہ میں اگر پہنچنا ہے تو از بس دعا کا سہارا لینا ہوگا. یہ سورہ ہے، سورہ کی کیفیت ہے. میں زمر کی تفسیر کے لیے تو حاضر نہیں ہوا، لیکن ایک آیت ہے، اور وہ آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، مگر میری کوشش یہ ہوگی کہ اس آیت سے ذرا سا پہلے میں پڑھوں اور میں سمجھاؤں آپ کو. 2 طرح کے گروہ بتائے ہیں انتہا میں سورہ زمر کے. ایک گروہ وہ کہ جنہیں ہکایا جا رہا ہے جہنم کی طرف، ایک گروہ وہ جنہیں لے جایا جا رہا ہے جنت کی طرف. جو جہنم کی طرف جا رہا ہے اس کے لیے ٹرانسلیٹر نے لفظ ہکانا لکھا ہے، جس کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں اس کو رحمت کے سائے میں لے جانا کہا جا رہا ہے. گروہ تو گروہ ہے، مگر یہ ہے انتہا. اور بے اختیار کا وسیق الذین اتقوا ربہم، کہ جب ان کو اللہ کی رحمت کے سہارے لے جایا جا رہا تھا الی جنت زمرہ. اور کیا کیفیت تھی ان کی کہ یہ خوف خدا، خشیہ الہی میں سرشار تھے، اور انہیں جنت کی طرف اس کی رحمت کے سائے میں جب لے جایا گیا اور ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ یہ آ گئے، یہ پہنچ گئے، اور اس کیفیت میں پہنچے کہ جہاں فتحت لہم ابوابہا، ان کے لیے جنتوں کے دروازوں کو کھول دیا گیا. قال لہم، ان سے کہا کہنے والوں نے، کون؟ خزنتہم، اس جنت کے خزانہ داروں نے ان سے کہا. کیا کہا؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم پر اللہ کا لطف ہو، تم پر اللہ کا کرم ہو. کیا پاک و پاکیزہ ہو تم لوگ، کیا طاہر و مطہر ہو تم لوگ، کیا بلند مرتبہ ہو تم لوگ. آؤ آؤ اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. یہ میں نے ابتدا میں آیت پڑھی نہیں ہے، میں نے تسلسل کے لیے آپ کی خدمت میں ابھی پیش کیا ہے کہ جہاں جنت کے خزانہ دار، آپ نے تو رضوان جنت کا نام سنا، مگر سورہ زمر نے کہا ان کے استقبال کے لیے خزانہ دار، یعنی خزانے میں لے جانے کے لیے بے چین. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اہمیت آپ کو معلوم ہوئی کہ وہ خزانہ دار معین ہے خزانے پر. ایسے بیش قیمت لعل و جواہر کو ایک مرتبہ خزانے میں لے جائیں گے، دروازوں کو بند کر دیں گے. یہی تو خزانے کی تعریف ہے، اور معین ہے،
وہ اس پر معین ہے. اور بے اختیار اس ویلکمنگ نوٹ پر وہ بغیر تشکر کے داخل نہیں ہوں گے. اب وہ آیت ہے جو کہ میں نے عنوان میں اب سے پڑھی ہے. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. وہ سب کے سب یہ کہیں گے شکر ہے مالک کا، تشکر ہے مالک کا، تعریف ہے پیدا کرنے والے کی کہ جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. کیا سچا کر دکھایا وعدہ؟ وہ کیا وعدہ تھا؟ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. اس نے ہمیں زمین کا وارث بنایا اور جہاں چاہیں اب جنت میں ہم رہیں ہماری مرضی پر چھوڑ دیا. اور آیت کہاں ختم ہوئی؟ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. کیا بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، کیا بہترین تحفہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. کس طرح سے پروردگار پذیرائی کرتا ہے عمل کرنے والوں کے لیے. یہ تھی آیت اور یہ تھا اس کا ترجمہ. عجیب بات یہ ہے، پہلی تقریر ہے، مگر میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ دنیا سے گزرتے ہوئے آخری کلام امام زین العابدین کا یہ آیت تھی. یہ آیت جو آیت میں نے آپ کے پاس یعنی آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہے ترجمے کے ساتھ، یعنی بیٹے کو کلیجے سے لگا کے آخری بات جو کی ہے، آخری بات وہ یہ آیت تھی کہ جس کو بآواز بلند پڑھ کے ایک مرتبہ خاموش ہو گئے. دیکھیے، شاید مجھے اس آیت کو 25 محرم کو پڑھنا چاہیے تھا، شاید اس تعلق سے مجھے گفتگو کو شب 25 میں کرنا چاہیے تھا جو تاریخ منسوب ہے امام چہارم سے، مگر چیزیں اٹھا کے نہیں رکھنا ہے، چیزوں کو بیان کرنا ہے تاکہ ہمارے احباب سوچنے پر کم از کم آمادہ ہوں. دیکھیے، کتاب کی آیت کو وہی صرف کر سکتا ہے وقت آخر جس نے پوری زندگی کتاب کے تحت گزاری ہو. جو کتاب کے تحت زندگی نہیں گزارتا اسے حق نہیں پہنچتا. یہ میرا جملہ سخت نہیں ہے، یہ مبنی بحق ہے جو گفتگو کر رہا ہوں. یعنی کسی قانون کے تحت زندگی گزرے تو انتہا میں کسی قانون کی طرف رہنمائی ہو، لیکن جہاں قانون کی کسی بھی طرح سے نہ فہم اور نہ ہی پذیرائی ہوئی ہو تو وہاں پہ انتہا میں کہاں منہ سے نکلے گی کوئی آیت، کہاں ایسا کوئی کلام نکلے گا. آپ حیران ہو، یہاں بچے بیٹھے ہیں، ہماری بہنیں سن رہی ہیں مجھے، یعنی میں مطالبہ کروں گا اپنے نوجوانوں سے، خاص طور پر اپنے ان بچوں سے کہ جو تحقیق پر مائل رہتے ہیں، کہ ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس 11 اماموں کی وفات کو نکالیے، شہادت کو نکالیے، ہر امام نے دنیا سے جاتے ہوئے ایک آیت کی تلاوت کی ہے. یعنی اس کا مطلب آپ معلوم ہے کیا ہے؟ اگر ان آیتوں کو چن لیا جائے اور ان آیتوں کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں اور ان ریٹروسپیکٹو آپ چلے جائیں تو اب آپ کو حیات زین العابدین آغاز سے سمجھنے کی ضرورت نہیں، انتہا پہ نظر کیجئے، آغاز پر پہنچ جائیں. یعنی زندگی کیا گزری، زندگی کیا. دیکھیے میں نے کیا کہا آپ سے، بہت غور سنیے. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض. تعریف ہے اس اللہ کی کہ جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. کسی کی مجال نہیں ہے کہ معصوم سے پوچھے یہ وعدہ کب ہوا تھا، کب وعدہ کیا گیا تھا، یہ وعدہ
کس وقت ہوا تھا، اس وعدے کی منزل کیا تھی، اس وعدے کا مقام کیا تھا، اس وعدے کا مکان کیا تھا، اس وعدے کا محل کیا تھا، نہیں پوچھ سکتے آپ، کہہ دیا. یعنی قرآن کو صرف کر رہا ہے ایسے جیسے کہ اپنی پوری حیات کی نشاندہی کر رہا ہو. پوری حیات کو سمپ کر دیا ایک آیت میں لا کر اور کہا دیکھو یاد رکھو ہم وہ ہیں کہ جن سے وعدہ کیا گیا تھا، ہم وہ ہیں کہ جن کا سے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ کرنے والے نے وعدہ پورا بھی کیا تھا اور ہمیں وراثت عرض دی، ہمیں میراث طور عرض دی، اور اس کی حدوں کا یہ عالم ہے کہ داخل تو ہو رہے ہیں جنت میں، مگر کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ تم نے کچھ ایسا کر دکھایا تھا کہ جس کے نتیجے میں اب یہ میراث عرضی نہیں رہے گی، ہم اس کی وسعتوں کو اتنا پھیلا دیں گے کہ اب تمہاری جنت ہوگی، دوسرے اس جنت میں آ رہے ہوں گے. یہ ہے وہ ہستی، یہ ہے وہ انتہا، یہ ہے وہ سرمایہ جو آپ تک میں عزت حاصل کر رہا ہوں پہنچانے کی. یعنی قابل تعریف ہے وہ، قابل تشکر ہے وہ کہ جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھا، اپنے وعدے کو. یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اس نے صدقنا وعدہ. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ معلوم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرا غور کریں آپ تو محسوس آپ یہ کریں گے جیسے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ علم الہی پہ نظر رکھتی ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے پیش نظر الہی علوم ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو درک کرتی ہیں کہ مشیت کیا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جو جانتی ہیں کہ رضا کیا ہے، وہ جانتی ہیں کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں، مگر نہ کوئی معنی ہی نہیں ہوں گے اس آیت کے. اور صرف کیا ہے اس آیت کو کہ سنو گروہ در گروہ ہمیں رحمتوں کے سائے میں لایا جائے گا، خزانہ دار دروازوں کو کھولیں گے، جنتوں میں داخل کریں گے، ہم پر سلام بھیجیں گے. ہم دارائے سلام ہیں، ہم دارائے سلام ہیں، ہم وہ ہیں کہ جن پر سلام لازم ہے، ہم وہ ہیں جن پر سلام واجب ہے، ہم وہ ہیں جن پر درود ہے جو ہمیشہ پڑھا جاتا ہے. محمد صلوات سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تم محل رحمت ہو، محل سلام ہو، تم غیر معمولی ہو، دنیا نہیں جانتی. یہاں ہم اس پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ کس کو سلام کیا جائے اور کس کو سلام نہ کیا جائے. ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں یہ جیتے ہیں کہ مر گئے، مگر قرآن کی تعریف ہی کچھ اور ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو دارائے رحمت ہوں ان کو موت کیسے آئے گی، ان کو موت کیسے آئے گی. یعنی آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ اللہ کی رحمت کو موت آ گئی؟ کیا کوئی ہے یہاں پہ مجمع میں یا کسی اور مجمع کہے کہ رحمت الہی کو موت آ جاتی ہے؟ نہیں، جب تک رحمت باقی اس وقت تک ان کی ہستی باقی، اس وقت تک ان کا وجود باقی، اس وقت تک ان کی زندگی باقی. تو یہ سلام جو خزانہ دار کر رہے ہیں وہ پوری حیات کو خلاصے میں بیان کر رہے ہیں. وہاں بھی تھے تو تم پہ سلام تھا، یہاں بھی ہو تو تم پہ سلام. سلام علیکم طبتم، پاک و پاکیزہ تھے، طیب و طاہر تھے، خالص و منزہ تھے، مخلص و اخلص تھے. تم ہی تھے، تمہارے سوا کوئی اور نہیں تھا. آپ تطہیر پہ رک گئے، یہ طہارت ظاہری ہے کہ باطنی. وہ کہہ رہا سلام علیکم طبتم، طبتم طیب و طاہر ہو. ایسا نہیں تھا کہ کسی زمانے میں نجاستوں کو دور کیا، غلاظتوں کو دور کیا اور تمہیں طاہر کیا گیا. نہیں، لفظ طبتم بتا رہا ہے کہ تمہارا وجود ہی طاہر تھا. فادخلوها خالدین، آ جاؤ آ جاؤ، اس جنت میں آ جاؤ، ہمیشہ کے لیے آ
اب آ جاؤ، تم آ جاؤ، تم آ جاؤ، تم تو اس خزانے کے لالو گوہر ہو، تمہارا ہی تو انتظار تھا ان خزانہ داروں کو، تمہارے ہی تو منتظر تھے، یہ آ گئے، دروازے بند ہو گئے۔ اب آیت کا ابتدائی حصہ یاد ہے، گروہ در گروہ، گروہ در گروہ، کہیں ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ اب یہ دروازے بند ہوئے تو ہمارا کیا ہوگا۔ یہ لفظ بتا رہا ہے وسیق الذین، آپ سمجھ گئے نا کہ انہیں رحمتوں کے سائے میں بلایا جا رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ اپنے رب، اپنے معبود کے خشیے میں مبتلا تھے۔ الل جنت زمرہ، تنہا نہیں آ رہے تھے، یہ تنہا نہیں آ رہے تھے، یہ ان کے ساتھ آ رہے تھے جو ان کے ماننے والے تھے، جو ان کے چاہنے والے تھے۔ یعنی آپ کی ہستی کو کتنا بلند کیا کہ اب سلام ان پہ نہیں ہے، ماننے والوں پر بھی سلام۔ عجیب بات، عجیب بات ہے، یہ ایک آیت ہے جس نے نہیں معلوم آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آپ کی حیات جو کچھ دیر پہلے تک محسوس یہ ہوتا تھا کہ زمانی اور مکانی ہے، اس آیت کے پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ احساس یہ پیدا ہوا کہ وہ دائمی حیات کے ہم مالک ہیں۔ ہمیں موت آتی کب ہے، ہم مرتے کب ہیں، ہم دنیا سے گزرتے کب ہیں؟ نہیں، ہم تو مسلسل ان کے ساتھ ہیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے پکار کے کہا اس سورے نے، ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا کہ جب ہم بلائیں گے، انسانوں کو بلائیں گے، انسانوں کو، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم بلائیں گے، اور ہم بلائیں گے انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ۔ اماموں کے ساتھ میں حیران ہوتا ہوں، دیکھیے بہترین سننے والے موجود ہیں، مولانا مودودی نے لفظ امام کے نیچے لکھا پیشوا، اور حاشیے میں اس لفظ کی وضاحت کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ کیوں کرتے؟ اس لیے کہ اگر یہاں وضاحت ہو جائے گی تو کہیں اور بھی وضاحت کرنی پڑے گی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، لفظ پیشوا لکھو اور آگے بڑھ جاؤ، بس آگے بڑھ جاؤ۔ اور اس وضاحت انہوں نے کس بات کی؟ وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، انہوں نے وضاحت اس کی کہ جو ظاہر ہے کہ داہنے ہاتھ میں جن کا نام عمل ہوگا وہ سرفراز ہوں گے، وہ کامیاب ہوں گے، وہ بامراد ہوں گے۔ ارے یہ تو بتا دو کہ وہ داہنے ہاتھ میں نام عمل ہونے کی وجہ بھی تو بتاؤ کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے امام کے ساتھ آ رہے تھے، وہ اپنے امام کے ساتھ آ رہے تھے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ اپنے امام کے ساتھ آ رہے تھے۔ آپ نے امام کے نیچے لکھا پیشوا، اور اس یہ بھی بتانے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ یہ پیشوا ہے کون، یہ رہبر ہے کون، جہاں یہ مزاج ہو امت کا کہ وہ کسی بھی کاروان میں شامل ہو جائے یہ جانے بغیر کہ پیشوا ہے کون، رہبر ہے کون، رہنما ہے کون، گائیڈ ہے کون، مینٹور ہے کون، یہ جانے بغیر بس امت ہے کہ شامل ہو جائے۔ یہی تو فرق ہے آپ میں اور آپ کے غیر میں، یہی فرق ہے، کوئی اور فرق نہیں ہے۔ یہی ہمیں پہچان ہے، انہیں معرفت نہیں، دونوں ہی صورتوں میں، دونوں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ تنہا آ رہے ہوں گے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، ان کے بھی پیشوا ہوں گے، مگر عجیب بات یہ وہ جنتوں کا رخ کیے ہوئے نہیں ہوں گے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وہ کہاں لے جا رہے ہوں گے؟ وہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ اس لفظ کے تعلق سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر لفظ پیشوا ہی ہے اور اس کا ترجمہ پیشوا ہی کیا جا سکتا ہے تو بس یاد رکھیے ایک پیشوا ہے کہ جو جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے یوم ندعو کل اناس بامامہم کی تفسیر میں شاہ اسماعیل شہید نے جب ایک مرتبہ اس آیت کو صرف کیا ہے تو بے اختیار کہا ہے، فقط ایسے نہیں ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم وقفوہم، روک کر، اور کیسے؟ مسئولون، اسے روک کے سوال کیا جائے گا،
کسی نے پوچھا شاہ اسماعیل سے کس چیز کے متعلق سوال کیا جائے، کہا عن ولایت علی ابن ابی۔ ایسا نہیں ہے کہ پرسش ہی نہیں ہوگی، پرسش ہے، ظاہر ہے پرسش ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا امتحان لیا جائے، ہم کسی دوسرے درجے میں نہیں جانا چاہتے جب تک کہ ہمارا امتحان نہ لیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا امتحان لیا جائے، یہ ہماری تمنا ہے، اس لیے کہ ہم نے انہیں اختیار کیا ہے، یہ کسی جبر کی صورت میں ہم تک نہیں آئے تھے، ہماری عقل نے ہماری رہنمائی کی تھی، اور اس عقل نے کہا تھا کہ پاسبان عقل تو ہو، رہبر عقل تو ہو، دنیا راہزن عقل کی تلاش میں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، پاسبان عقل کا محافظ ہے وہ امام کہ جس کے متعلق روک کے سوال کیا جائے گا۔ علی کے تعلق سے عقیدے میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، علی کے تعلق سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی سب کا امام ہے، علی سب کا امام ہے، بشرطے کہ مامون پسند کریں، بشرطے کہ وہ کہ جو پیچھے پیچھے چل رہے ہیں وہ اس بات کے لیے آمادہ ہوں کہ علی ہمارا امام ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اس میں حدیث در حدیث موجود ہے، اور وہ آپ کی رہنمائی کرتی ہے یہ کہہ کر کہ دیکھو فقط ایسا نہیں ہے، اگر اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانو تو کیفیت یہ ہے جیسے کہ جاہلیت کی موت مر رہے ہو۔ کیا کسی ایسی حدیث میں آ کر کوئی پھنسنا چاہے گا؟ کیا کسی ایسی حدیث کا کوئی محور بننا چاہے گا کہ رسول کی حدیث ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ جس نے نہیں پہچانا زمانے کے امام کو گویا وہ جاہلیت کی موت مر گیا؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ۔ نہیں، جواب آئے گا نہیں، بالکل نہیں، حتماً نہیں، حقیقتاً نہیں۔ عرفان چاہیے، معرفت چاہیے، اس حقیقت تک پہنچنے کی ظاہر کے ایک طلب چاہیے، اس کے لیے ایک طلب چاہیے۔ تو اب ایسی صورت میں امام چہارم نے اس منزل پر لا کر آپ کو کھڑا کیا کہ تنہا نہیں، گروہ کے ساتھ، ایک ایسا گروہ کہ جو چاہنے والوں کا گروہ تھا، ایک ایسا گروہ جو ماننے والوں کا گروہ تھا، ایک ایسا گروہ کہ جو ان کے احکام کی پیروی کرنے والوں کا گروہ تھا۔ تو انتہا کا ٹکڑا یاد رکھیے، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یہ جو مذہب کی آپ عملیت پسندی دیکھتے ہیں نا، یہ ہے وہ ٹکڑا کہ یہ جزا ہے کس کے لیے؟ یہ بہترین عمل کرنے والوں کے لیے جزا ہے۔ تو اب اس میں نوجوانوں کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے، کیا اختیار کیا جائے، کیا ترک کیا جائے۔ نہیں، جیسے ان کی حیات رہی ہو بعین ہی ویسے ہی حیات کو اختیار کرنا ہے۔ اور اگر مقدر آپ کا یہ کہتا ہے کہ یہ حیات ویسے ہوگی تو اس میں شکر کے سوا زبان سے کوئی اور لفظ نہ نکلے۔ اگر بلا ہے، اگر آزمائش ہے، اگر امتحان ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انتہا پر نظر رکھیں۔ ذرا سی آزمائش سے گھبرایا نہیں کرتے، ذرا سے امتحان سے خوف میں مبتلا نہیں ہوا کرتے۔ یہ امتحان ہے، بڑے بڑوں کا امتحان لیا گیا، بڑے بڑوں کا امتحان لیا گیا۔ میں کیا کہوں کیا نہ کہوں، نکلتے ہوئے ہجرت کرتے ہوئے سرکار رسالت مآب، دو رویے تاریخ نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ایک کہ معیت رسول نہیں ہے مگر اطمینان، ایک رسول کے بہت قریب ہے مگر غیر مطمئن۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل کو مرکز بنائیے، محور بنائیے، اور اس کے بعد آگے بڑھ جائیے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان چاہے، اور یہ چاہے کہ ہم عامل رہیں گے، تو عامل کس معنی میں؟ حکم کی پاسداری میں، ہم فرما برداری میں، تابعداری میں، اطاعت میں، اتباع میں ہم عامل رہیں گے۔ ہم کہا رک جاؤ، رک جائیے، کہا آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جائیے۔
لیکن یہ نہ ہو کہ اپنی عقل کو استعمال کر کے کس کے مقابلے پہ کہ جس نے عقل کی دولت دی اس کے مقابلے پر، جس نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی اس کے مقابلے پر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ادارے کہ یہ لفظ اضافی نہیں ہے، بھرتی کے لفظ نہیں ہے۔ میں نے کیوں ہجرت کی مثال دی کہ جس کو کہا ساری زندگی، کم از کم مکی زندگی کا تو ساتھ تھا، اس کے باوجود اب فراق کی نوعیت ہے، کیفیت فراق ہے، مگر مطمئن ہونے والے نے کیسا اپنے آپ کو مطمئن کیا؟ ایک سوال کیا، ایک جواب مل گیا۔ سوال کیا میرے سونے سے جان بچ جائے گی؟ کہا بے شک، اب تم اطمینان سے سو جاؤ، خدشہ نہیں ہے، دھڑکا نہیں ہے، خوف نہیں ہے، کسی اعتبار سے حزن و ملال نہیں ہے، مگر ایک اور رویہ کے رحمتوں کے سائے میں ہے۔ مگر اعلان ہو رہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، حزن کی ضرورت نہیں ہے، غم نہ کرو، ملال نہ کرو، رنجیدہ خاطر نہ ہو جاؤ، اب اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی 13 برس کی مکی زندگی کے انتہا میں یہ پیغام دینا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی گویا توحید کی تو ابھی تعلیم شروع، اور وہاں اطمینان ہی اطمینان ہے، اور اتنا اطمینان کہ سونے والا سو گیا۔ اور کیفیت یہ ہوئی کہ جس کے بعد بقرہ نے اعلان کر دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ انسانوں میں ایک ایسا بھی انسان ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچتا ہے، اللہ کی مرضی کو اختیار کر دیتا ہے، مساوی کر دیا ہے۔ اس مساوات میں آپ اینٹیٹیز کو ملاحظہ فرمائیں، نفس انسانی کو وہ کمال دیا کہ وہ مرضی الہی میں تبدیل ہو گئی۔ یہ وہ مساوات ہے کہ جس کو رہتی دنیا تک نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ جانا جا سکتا ہے، نہ کسی میزان میں تولا جا سکتا ہے۔ مطمئن نفس تھا، تلا تو ایسے تلا کہ مرضات اللہ کی منزل پہ آ کے رکا، اور ایک ایسی کیفیت کہ جہاں معیت ہے، ساتھ ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں اس کی کوئی توجیہ اور کوئی تشریح نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ اطمینان نفس چاہیے، سکون نفس چاہیے، نفس کو قرار چاہیے، بے اختیار کا نہیں، نہ گھبراؤ، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے یہ میں نے گفتگو اس لیے کی کہ جو رویے اور خاص طور پر فی زمانہ جو مباحث قائم کیے جا رہے ہیں اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ جتنا بھی آپ چاہیں کہ مل جل کے جیو، بے شک صحیح ہے، لیکن کچھ ایسی حقیقتیں ہیں کہ ان کی اصل پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں تو یقین جانیے حق اور باطل میں تمیز نہیں رہے گی۔ تو کبھی کبھی اگر دامن اسلام میں کچھ ہستیاں نمایاں ہوتی ہیں تو وہ فقط اس لیے نمایاں ہوتی ہیں کہ آپ پہچانے قیامت تک کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس کے درمیان کوئی گرے ایریا نہیں ہے۔ آپ ایک بات اور یاد رکھیں، یا حق ہے یا باطل ہے، اس میں کوئی میانہ روی نہیں ہوتی، آپ سمجھیں، اس میں کوئی لبرل اپروچ نہیں ہوتی، اس میں کوئی ایسی صورت آپ اختیار نہیں کر سکتے کہ جس میں آپ کہیں کہ بین چلو، کچھ حق بھی رہے کچھ باطل بھی رہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اور ظاہر ہے کہ جب علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کریں یا علی ابن الحسین کا تذکرہ کریں تو آپ یقین جانیے، اس بات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیجئے، حق نمایاں ہوگا، نام نہ لے باطل کا، نام نہ لے کسی اموی حکمران کا، نام نہ لے کسی عباسی حکمران کا، صرف ان کا تذکرہ کیجئے، دوسروں کا اپنا چہرہ خود بخود نظر آتا جائے گا۔ اب اگر کوئی اس کے بعد مجھ سے یہ کہے کہ ان کا تذکرہ بھی چھوڑ دو اس لیے کہ وہ نمایاں ہوتے ہیں، تو کیا اس بات کے لیے ہم تیار ہوں گے؟
نہیں کوئی بھی تیار نہیں ہوگا, کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. دیکھیے تو گھر جیسی بات ہے نا, گھر جیسی بات ہے. کسی بچے سے کہو اپنے باپ کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو, اس لیے کہ پڑوس والے کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ارے یہ امت کا باپ ہے. یہ تو نہیں ہوتا, یہ طریقہ نہیں ہے. تو اس لیے ان 10 دنوں میں آمادہ رہیے. ہم تذکرہ کریں گے حضرت علی ابن الحسین کا تذکرہ, ہم آدم آل محمد کا تذکرہ کریں گے, اور اس آیت کی روشنی میں اب ہم پیچھے سفر کریں گے. انتہا تو آپ تک پہنچ گئی, لیکن اب سفر کریں گے پیچھے کا, کہ یہ ہے کون, یہ ہے کون کہ جس کی انتہا میں اس نے پسند کیا کہ یہ قرآن کی آیت پڑھوں گا. اختیار کے ساتھ ہے یہ بے اختیار عمل نہیں ہے, یہ اختیار کے ساتھ ہے. یعنی اپنی پوری زندگی کا خلاصہ اس آیت میں پیش کر دیا کہ اب آنے والا رہتی دنیا تک آئے, اس آیت کو پڑھے, میں اس پر کھل جاؤں, میں اس پر عیاں ہو جاؤں, میں اس پر نمایاں ہو جاؤں. اس ایک آیت سے آپ پہچانیں گے اس ہستی کو. میں نے یہ عزم کیا ہے ان مجالس میں, میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ اس طرح سے گفتگو ہو, اور کیوں نہ ہو انہی کو حق پہنچتا ہے کہ قرآن کو صرف کریں, انہی کو حق پہنچتا ہے. اس لیے کہ حبط جبریل امین, جب آپ یہ لفظ پڑھتے ہیں نا, تب وہ حدیث قصہ میں پڑھیں یا کسی جار اللہ زمخشری کی صاحب کشاف تفسیر کشاف میں پڑھیں آپ, تو وہاں یہی ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جہاں جبرائیل نازل ہوا کرتے تھے, ملائکہ کا صعود و نزول ہوا کرتا تھا, ان کا گھر, ان کا مکان, ان کا مقام محل نزول ملائک ہوا کرتا تھا. تو جہاں یہ صورتیں ہوں تو وہاں پر گھبرانے کی بات نہیں. احمد کو تمام کرتے ہوئے صرف مطالبہ, علمی مطالبہ یہ ہے کہ اس پر غور کیجئے, دیکھیے جہاں سے بھی آپ کو یعنی یہ سعادت ملے کہ آپ اس عنوان کے تحت کچھ پڑھ سکیں, تو نہ صرف یہ کہ اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے, بلکہ کوئی ایسے عنوان کو, کوئی ایسے نقطے کو, کوئی ایسی بات کو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ تک پہنچانا ضروری ہے, تو ضرور پہنچائیں گے. اس میں کوئی کسی قسم کی یعنی کسی شرم کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ ہم مجلس کو درسگاہ حسینی کہتے ہیں. یہ درسگاہ حسینی ہے. اگر کسی وجہ سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں پر قابلیت کے ساتھ لوگ نہیں بیٹھے ہیں, بے شک بڑی قابلیت کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں, مگر یاد رکھیں کہ یہ ایک اہم ہستی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے آپ کی زندگی کو مفہوم عطا کیا ہے. یہ آخری جملے کو آپ ہائی لائٹ کریں گے, اور انشاءاللہ ہم کل سے گفتگو جو ہوگی وہ اس جملے کے تحت ہوگی. آپ کی زندگی کو مفہوم عطا کرنے والی ہستی ہے آدم آل محمد, یہ وہ ہستی ہے. اب ظاہر ہے کہ محرم کا مہینہ ہے, اور میں چاہوں گا یہ کہ انہی کے تذکرے سے ہم اس پہلی تقریر کو انجام تک پہنچائیں. تو یاد رکھیے کربلا کا میدان ہے, اور اس میدان کربلا میں ایک ایسی صورت سے آپ دو چار ہیں کہ جس کے نتیجے میں علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جہاد ساقط ہو جاتا ہے, اور اس پر فقہا نے بڑی بحث کی ہے. نتیجے تک پہنچتے ہوئے فقط ایک ہی بات نمایاں ہوئی, اور وہ یہ کہ آپ کو حسین ابن علی نے جہاد سے روک دیا, یہاں تک کہ جب آخری قربانی پیش کی ہے, اور وہ قربانی 6 مہینے کے علی اصغر کی قربانی تھی, تو ایک مرتبہ چہرے پر لہو ملا اور لہو مل کر خیمے میں تشریف لائے, سرہانے بیٹھ گئے, جلتی ہوئی پیشانی پر حسین ابن علی نے ہاتھ رکھا, سورہ حمد کی تلاوت کی. تلاوت کے دوران ہی دیکھا کہ بیمار بیٹے نے آنکھیں کھول دی. آنکھیں کھولی, اب جو دیکھا تو دیکھا کہ بابا کا چہرہ متغیر ہے, بابا کا چہرہ وہ نہیں ہے, بابا کا چہرہ مختلف ہے, رنگ بدلا ہوا ہے. اب دیکھیے اسرار امامت کی تعلیم دینے والا امام, اگر میں یہ کہوں کہ پہلا سوال کیا ہے اس چہرے کو دیکھ کر, فقط یہی کہا کہ بابا
کیا چچا عباس مارے گئے؟ کیا چچا عباس قتل کر دیے گئے؟ اس سر کو جھکا کے کہا ہاں بیٹا چچا عباس ہی مارے گئے. یہ کہہ کر چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ اپنے فراش سے بلند ہو جائیں. اپنی امامت کا واسطہ دیا اور بس اتنا کہا کہ نہیں، تمہیں قیامت تک کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے. سلسلہ امامت تم سے جڑا ہوا ہے. عابد بیمار اس قافلے کو تم کو لے کے جانا ہے. اور اس کے بعد ایک عجیب، یعنی اگر میں آپ سے کہوں حکایت کو نقل کیا ہے تمام علماء مقاتل نے. خدا حافظ کرنے سے پہلے حسین ابن علی نے کہا عابد بیمار جب مدینے جانا تو نانا کو ہمارا سلام کہنا، روضہ رسول پر حاضری دے کر نواسے کا سلام نانا تک پہنچانا. اور دیکھو جب ہمارے دوستوں سے ملنا تو اتنا کہنا عابد بیمار کہ عصر عاشور بہت یاد آئے، عصر عاشور بہت یاد آئے. اور اس طرح سے یاد آئے. اب ایک پیغام ہے جو قیامت تک کے لیے، شیعتی ما ان شربتم ماء عذب فاذکرونی، اے میرے دوستو جب ٹھنڈا پانی پینا مجھے یاد کرنا. او بسمعتم بغریب فاندبونی، اور دیکھو غریب کا کبھی کوئی ماجرا سننا مجھ پر آنسو بہا لینا. کسی غریب کا کوئی ماجرا سننا مجھ پر آنسو بہا لینا. اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے کاش کہ تم عاشور کے دن ہوتے. یہ دوستوں کو کہہ رہے ہیں حسین، اور یہ پیغام قیامت تک کے لیے جائے گا. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش کہ تم سب ہوتے عاشور کے دن اور تم سب مل کے دیکھتے کیف استسقاء للطفل فابوا ان یرحمونی، میں کس طرح سے اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور ان بے رحموں نے میری بات کو نہ سنا، انکار کر دیا. خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ کہہ کے حسین گئے. عصر کا وقت گزرا، عاشور کا دن تمام ہوا، شام غریباں آئی، دوسرا دن طلوع ہوا. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا کہ اب قافلے کو روانہ کیا جائے. شہداء کے سر کاٹے گئے، ایک ایک شہید کا سر کاٹا گیا، نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا، سروں کی گنتی کی گئی. تو کسی نے پوچھا عمر سعد حسین ایک 6 مہینے کا بچہ بھی لے کر آئے تھے، اس کا سر شامل نہیں ہے، اس کا سر نظر نہیں آتا. پورے میدان میں اب تاغوتی فوجوں نے نیزوں کی نوکوں کو زمین کربلا میں گاڑنا شروع کیا. یہ کسی شقی نے کہا کہ جب ایک مرتبہ تیر لگا تھا تو حسین اپنے خیمے کے پیچھے گئے تھے علی اصغر کے لاشے کو لے کر. ایک مرتبہ یہ فوجوں نے خیمے کے پیچھے کا رخ کیا، نیزے کی نوک سے زمین کربلا کو سدجاگ کیا. دیکھا تو دیکھا 6 مہینے کے بچے کی لاش ایک مرتبہ نیزے کی نوک میں پروئی ہوئی باہر آئی. علی اصغر کے سر کو کاٹا گیا، تو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا. قافلہ چلا. ابھی تک تو رباب مطمئن تھی کہ کوئی کفر ہو یا نہ ہو میرا علی اصغر دفن ہو چکا ہے. مگر ایک مرتبہ جب بکھرے ہوئے سر کے بالوں کو سمیٹا اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ ناکے کے آگے علی اصغر کا سر ایسے روا دوا ہے جیسے ماں کی حفاظت کر